الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نیک مرد اور نیک بیوی سے تعلق رکھتا ہے. کس طرح سے ایک مرد جو ہے وہ نیک بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ایک نیک عورت کس طرح سے ایک مرد کے ساتھ اس کو گزارا کرنا ہوگا، اور نیکی کا کیا معیار، کیا جو بنیاد ہے. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو اس موضوع کے لیے کھول دے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا دے، اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی نظر آئے، اور حق پہ چلنے کی توفیق دے اور باطل سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے. ہمارے اس ٹاپک کا جو ہدف ہے بنیادی طور پر وہ دو طبقے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ایک طبقہ ہے ان لوگوں کا کہ جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں اور دیندار طبقہ جسے کہا جاتا ہے. اس کے اپنے اس سارے بیان میں اس کے لیے اب کچھ الگ سے چیزیں ہوں گی. اور دوسرا طبقہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے عمل کے اندر کوتاہی کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے، اور وہ اپنے مختلف کیٹیگریز، اپنے درجات کے اعتبار سے وہ ایک الگ سے دنیا ہے. تو اس کے لیے کچھ الگ سے بات چیت ہوگی. تو ہم آغاز کریں گے اپنے دیندار طبقے سے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو اس کو سمجھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے طبقے کو انشاءاللہ ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو سب سے اہم اور بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان اور مرد دونوں کو زمین پر اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے اوپر ہمارا پورا ایک سیشن ہو چکا ہے کہ دنیا میں عورت کا وجود وہ مرد کے لیے نہیں ہے، اور مرد کا وجود کسی عورت کے لیے نہیں ہے. یعنی مقصد وجود جو ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسانوں کے اندر دونوں جو حصے ہیں، انسانوں کے مرد اور عورت، دونوں کے دونوں اس کے اندر داخل ہیں. تو دونوں کے دونوں اس زمین پر اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے انہوں نے وجود پایا ہے. دونوں کے دونوں خدا کے سامنے جواب دہ ہیں. دونوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یہ جو بنیادی سی بات ہے یہ بظاہر تو بڑی آسان لگتی ہے، مگر جب اس کو ہم اپنے کلچر کے اندر کھولتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو مفہوم ہے وہ بالکل کچھ اور مفاہیم پر ہمارا کلچر کھڑا ہے. ہمارے ہاں اللہ رب العزت سے جو جڑنے کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام، یہ جو سارا عمل ہے یہ مرد جو ہے کے لیے خاص کیا گیا ہے. کہ مرد دنیا کے اندر بنیادی طور پر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے آیا، اور عورت کے اوپر جو تعارف ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ وہ مرد کے لیے بنائی گئی ہے.
یعنی ہمارے کلچر میں چاہے زبان سے ہم نہ بھی گئے، یعنی ایک عورت کے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک عورت کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا عورت کو کیا کرنا ہوتا ہے بھی ایک چھوٹا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک چھوٹا مسئلہ ہے۔ یقیناً مرد اور عورت کی ذمہ داریاں ان کی جنس کے اعتبار سے یقیناً مختلف ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ہیں، اس میں فرق ضرور ہے، لیکن اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ عورت جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی بنیاد معاشرہ کیا بناتا ہے۔ مثلاً آپ نے اگر اپنی بیٹی کو اپنی بیوی سے مطالبہ کرنا ہے کہ تم گھر میں کام کاج کرو، یہ تم نے سارے کام کر کے جو ہے وہ رکھنے ہیں، تو ایک عورت وہ سارا کچھ کرتے ہوئے کیا نیت رکھتی ہے، اور جو اس سے کام لے رہا ہوتا ہے وہ کیا لاجک رکھتا ہے، وہ کیا بنیاد بناتا ہے۔ یہ شاید ماضی میں نا اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے ہمارے ہمارے پرانے بزرگوں کے ہاں، کیونکہ بہت زیادہ ہم فطرت پر قائم تھے، فطرت پر ہم اور دین پر قائم تھے، اور اس وقت جو ہے یہ بہت بڑے مسئلے بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی میں ابھی کچھ چیزیں کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو دیکھیں ایک عورت اگر گھر کے اندر کام کرتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، محنت کرتی ہے، اور آدمی بھی کما رہا ہے، وہ بھی جو ہے اپنے گھر کے اندر آتا ہے، تو ممکنہ جو اس کے لیے ممکن ہے وہ جو ہے ہاتھ بٹاتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اس سارے عمل سے اسلام جو ہمیں بنیادی طور پر جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ خاوند کی بات کو ماننا، اچھے کام میں، معروف بات کے اندر اس کی اطاعت کرنا، یہ اس لیے عورت کو کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عورت کو خاوند کی اجازت کے سے گھر سے نکلنا، خاوند کی اجازت سے گھر سے باہر جانا، باہر رہنا، سفر کرنا، اور بھی جو باتیں ہیں جو خاوند کی جہاں اطاعت کی جو ہے اس کو لازم کیا گیا ہے، چند ایسے امور ہیں جہاں پر خاوند کی اطاعت ہے، اور اس پر ہمارا الگ سے پورا سیشن ہو چکا ہے کہ خاوند کی اطاعت کے کیا حدود ہیں، کن کن چیزوں میں اطاعت واجب ہے، کن چیزوں میں نہیں ہے، وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ تو وہاں عورت کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اللہ رب العزت اس کے وجہ سے جو ہے وہ جنت کے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ عام طور پر یہ جو بیانیہ ہے یہ کلچر نہیں دیتا۔ تمہیں کام کرنے ہیں، کیوں؟ تم عورت ہو، عورت کا تو کام ہی کام کرنا ہے۔ یہ جو بیانیہ نا کہ عورت ہو تو تمہیں کام کرنا ہے، یہ اسلام کا بیانیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام یعنی ممکن ہے کہ عورت وہاں پر بھی اس سے بڑھ کے شاید جو ہے ذمہ داریاں ادا کر رہی ہو، لیکن وہاں اس کا ہدف جو ہے، اس کا جو محور ہے زندگی کا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے وہ بنتا ہے، جبکہ کلچر کے اندر جو محور ہے وہ خاوند کی ذات بنتی ہے، وہ مرد کی ذات بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، اور وہ عورت کے اوپر جو ہے اس کو لاگو کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کیونکہ آپ عورت پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ عورت پیدا ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے دیندار طبقے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نیکی کی طرف عورت کا آنا، نیکی کی طرف عورت کا آنا، اور ابھی ہم مرد کی بھی بات کرتے ہیں، اور یعنی مرد اور عورت دونوں کا نیکی کی طرف آنے کی جو بنیاد ہے وہ ہمارا بیانیہ درست ہونا چاہیے، ہمارا بیانیہ اللہ رب العزت سے جوڑنے والا ہونا چاہیے۔ اس سے فرق پڑے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ کلچر کے بیانیے کو لے کر کے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مرد کو محور بناتے ہیں عورت کا، کہ اس عورت نے اس مرد کے گرد گھومنا ہے،
یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس مرد کو خوش رکھے، اس کو راضی رکھے اور جو ہے دنیا سے چلی جائے۔ تو کیا ہوگا کہ اب مرد اس کے اوپر جو بھی برڈن ڈالے گا، عورت کو کوئی حق نہیں ہوگا، عورت بنیادی طور پر اس چیز سے محروم ہوگی عورت کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر نہ کر سکے، وہ جو ہے رزسٹ کر سکے، وہ یہ کہہ سکے کہ یہ کام، یہ چیز میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں کلچر دیتا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بنیاد نہیں کلچر دے رہا، وہ کس بنیاد پر کہے؟ یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کو الوداع کہتے ہوئے یہ سبق پڑھائے کہ تم اب، تمہاری میت ہی گھر پہ آئے، ٹھیک ہے، اب تمہیں الوداع ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پورا وہ جہیز کا نظام اور وہ پورا جو ہمارے یہاں ایک پورا وہ کیا جاتا ہے نا، الوداع اس کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ جو سسرال ہے وہاں کا جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے اپنے مسائل، ٹھیک ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہم اس سسٹم کے خلاف نہیں ہیں، اس کے اندر پائے جانے والی نا انصافی کے خلاف ہے، وہ ختم ہو جائے تو اس سے خوبصورت تو کوئی چیز نہیں۔ تو اگر عورت کو پیدا ہوتے ہی یہ سبق پڑھایا گیا ہے، اور چھوٹی تھی تو بھائی اس پر حکمران بنا کے اس کو بتایا گیا کہ مرد کی حکمرانی ہوتی ہے اور تمہیں مرد کے تابع چلنا ہوتا ہے، پھر باپ، پھر خاندان، اور پھر اس کے بعد شوہر، تو اب اس عورت کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یہ جو اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کو روک پائے۔ اسی لیے ہمارے کلچر کے اندر اکثر عورتیں وہ جو ہے اس ظلم کا شکار ہو کے یا نفسیاتی امراض کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، کہ یا وہ پھر دوسری سٹیج جو آتی ہے اور جو آ رہی ہے اور آ چکی ہے، وہ ہے پھر اللہ تعالیٰ سے بغاوت۔ کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر اس عورت کا جو محور خاوند بنا رہا ہے، یہ مذہب کو استعمال کرتا ہے، ایسا نہیں ہے مذہب کو استعمال نہیں کرتا، لیکن مثبت انداز میں نہیں کرے گا، منفی انداز میں کرے گا۔ جہاں عورت چیخے گی وہاں کہے گا کہ خاوند کی اطاعت تو فرض ہے، تم تو جہنم میں جانے والے کام کر رہی ہو، ٹھیک ہے، تم تو اللہ کی نافرمان ہو رہی ہو۔ یعنی بھائی جو کیا کہتے ہیں، جو میٹھا پھل تھا، جو مثبت بات تھی، جس نے اس کے اندر پازیٹیو جو ہے سوچ پیدا کرنی تھی، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے دین کو حوالہ نہیں بنایا، وہاں کلچر حوالہ نہیں بنائے گا، کبھی بھی نہیں بنائے گا، وہاں پر اور باتیں ڈالے گا، وہاں خوف ڈالے گا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو کہاں جاؤ گی، بھائیوں کے سر پہ جا کے بیٹھو گی، ٹھیک ہے، باپ تمہارا مریض ہے اس کو تم اذیت میں ڈالو گی، یعنی اس میں کہیں ماں بیٹی کو جو ہے نا وہ کر رہی ہے، جو ہے وہ اس کو توڑ رہی ہے، بیسیکلی اس کو بتا رہی ہے تم عورت ہو، اس کو مسلسل میسج مل رہا ہے کہ تم ایک عورت ہو، لہذا تمہیں اب سہنا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہے۔ تو وہاں تو دین کا حوالہ کلچر نہیں دے گا۔ اچھا، سسرال کے اندر سسرال کے اپنے قوانین ہیں، اپنے دستور ہیں، ساس سسر خاوند وہ حوالے اپنے آباء و اجداد کے دیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پھر حوالہ یہ ملے گا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہمارے بڑوں میں یہ چلا آ رہا ہے، ہمارا تو یہ رسم و رواج ہے۔ تو یہاں آپ کو کوئی حوالہ اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، دلیل کا نہیں ملے گا۔ لیکن جو ہی آپ بغاوت کرتے ہیں، جو ہی آپ اس ظلم کو رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو میرے سے نہیں ہو پا رہا، تو زیادتی ہے میرے ساتھ، آپ چیختے چلاتے ہیں، تو پھر آپ کو مذہب کا حوالہ دیا جائے گا، وہ تم تو جو ہے نافرمان ہو، تم تو جہنم میں جانے والی باتیں کر رہی ہو۔ وہاں پر صحیح، ضعیف، موضوع، ہر طرح کی روایت جو ہے معاشرے میں آپ کو عام ملے گی، فیس بک پہ پوسٹیں ملیں گی آپ کو ایسی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، جس سے پتہ چلے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ تو بس اس کی کامیابی اس کے اندر ہے کہ وہ چپ چاپ جو ہے وہ سہتی رہے اور چلتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسلوب ہے، یہ عورت کی دینداری کو یا اس کے دین کی طرف آنے کی
بنیادی طور پر موت ہے، کیونکہ اللہ سے جڑنے کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لینا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہانا، قبر میں اس کے رحمت کو اور اس کی بخشش کو اس دنیا میں تلاش کرنا، اور اس کے عذاب سے اس کی پناہ پکڑنا، اپنے گناہوں پہ اس کے سامنے رو رو جانا، یعنی یہ جو عمل ہے، یہ یعنی صرف مرد کو نہیں، مرد اور عورت کی ایک ہی مشین ہے، وہ الگ مشینیں تو نہیں ہیں، یعنی کسی بھی انسان کو یہ عمل ایک ایسی فضا میں ہی پروان چڑھ سکتا ہے جس فضا کے اندر ڈپریشن نہ ہو، جس فضا کے اندر آپ کو اوپر مسلط نہ جو ہے دنیا مسلط نہ ہوئی ہو، آپ آزاد ہوں اور آپ اللہ کو ریئلائز کریں کہ میرا رب ہے۔ یعنی ایک عورت ہمارے اس کلچر میں، ایک عورت کیا، ایک مرد بھی اپنے ڈپریشنز کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس سارے عمل کے اندر مرد اور عورت کتنا ان کے پاس، آپ ذرا غور کریں، وقت ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں، سورج کے نکلنے پہ غور ہو رہا ہو، یہ کیا چیز ہے، رات کا اندھیرا اور یہ سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، اور کیا چیز ہے کہ یہ چمکتا دمکتا گرمائش سے زمین کو گرماتا یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے، یہ موسموں کا بدلنا، یہ بارشوں کا برسنا، بادلوں کی گرج، یہ پھولوں کا مہکنا، چڑیوں کا چہچہانا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان دنیا میں آ رہے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایک نسل چلی جاتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ جو تفکر ہے، تدبر ہے خدا کی آیات میں، آیات کونیہ میں، آیات کونیہ کہتے ہیں کائنات میں پھیلی خدا کی نشانیاں، ٹھیک ہے، یہ جو وہ ہے اللہ سے کنیکشن بنانا ہے، یہ ہمارے اس کلچر میں آپ دیکھیے کہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے، یعنی اس کا متحمل ہے ہمارا کلچر، اس کا متحمل نہیں ہے۔ یہاں پہ دینداری کا مطلب جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک دباؤ، ایک تسلط، ایک حکم، ٹھیک ہے، یعنی دینداری بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی جو ہے وہ اور وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے ڈر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں مرد اور عورت دونوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں کے دونوں آزاد ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے یہ دنیا کے اندر آئے ہیں، اور ان دونوں کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے تو مرد اور عورت دونوں کا اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا، کہ دونوں کا اللہ کے ساتھ جڑنے کا عمل جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری چیز جو ہمارے دیندار طبقے کو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مسلط کردہ کوئی زمین پر نمائندے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو زمین پر اس لیے نہیں بھیجا، میاں بیوی خاص کر کے، ٹھیک ہے، اولاد کے اور حقوق کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی اولاد ہے اس کے ساتھ اور معاملات ہیں، اور اس کی بھی مختلف جو عمر کی مختلف جو ہے اوقات ہیں، اس کے اندر الگ الگ شریعت نے احکام دیے۔ 7 سال تک آپ بچے کو خود نماز پڑھ کر دکھائیں، 7 سال کا ہو جائے تو نصیحت کریں، اس کو کہیں، پھر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی ہے کہ آپ اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد بھی کر دیتے ہیں، جب کوئی بالکل ہی نافرمان ہو جائے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو دین پر جو ہے وہ قائم اور چلنے والا بنائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو کا جو تعلق بنایا ہے اس میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟
زیادہ سے زیادہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ ایک ناصح کی ہے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ نصیحت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کا مقصد ہوتا ہے کسی انسان کو اللہ سے جوڑنا۔ اچھا، نصیحت کب کی جاتی ہے؟ فذکر ان نفعت الذکر، ایسے ہی آیت ہے غالباً، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ آپ نصیحت کریں جب نصیحت فائدہ دے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت کریں لیکن آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف کھلم کھلا واضح طور پر پہنچانا ہے۔ تو ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں، یعنی مسئلہ وہی ہے کلچر کا ہے کہ مرد سمجھتا ہے کہ عورت پیدا ہی اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی ہر بات ماننے کے لیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر 50 چیزیں اس نے اور مسلط اس پر کی ہوئی ہیں، اس میں اس نے اس پر فرض کیا ہوا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہے اور اس میں عقل مندی موجود نہیں ہے، تو پھر تو اس عورت کو جو ہے پورے گھر کے کھانے بنانے ہیں، اس کو کپڑے استری کرنے ہیں، اس کو وہ یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، اس کو 50 کام کرنے ہیں۔ اچھا، وہ 50 کام اس کے اوپر فرض ہے، ورنہ اس کو کہیں پر کسی سے ڈانٹ پڑے گی، کہیں کسی کوئی اس کو برا کہے گا، اور کچھ نہیں تو خامن صاحب کے جو ہے وہ تیور بدل جائیں گے۔ تو اس سارے عمل میں ایک چیز دینداری بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دینداری فی نفسی ہی کوئی اتنی طاقتور چیز نہیں ہے کہ دین کو یعنی پریکٹس کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور جو ہے بہت ساری اور چیزیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کلچر نے تو دینداری کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ یعنی یہاں اگر عورت جو ہے وہ حرام کام بھی کر رہی ہوگی نا، اور اگر لڑکے کی اماں خوش ہے تو لڑکا خوش ہے۔ اگر وہ غیبتیں کر رہی ہے نا، بیٹھ کے چغلیاں کر رہی ہے اور سن رہی ہے غیبتیں اور چغلیاں، تو اس ماشاءاللہ حاجی صاحب کو، اس جو ہے نوجوان کو جو ماشاءاللہ 5 ٹائم مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا، اور سنت کے عین مطابق پڑھتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بڑا ہی خوش ہوگا کہ یار شکر ہے یار، میری اماں اور میری بیگم نے میری اماں کو خوش رکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ کیسے خوش رکھا ہوا ہے یہ اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو دینداری کا جو معیار ہے وہی بڑا جو ہے نا، بڑا کتاب و سنت سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہاں بھائی میرے گھر والے خوش ہیں، سارے کے سارے راضی ہیں، تو الحمدللہ، بس میری بیوی تو بڑی نیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے جو اصول ہیں خاندان کے، اپنے گھر کے، اور جو اپنے اخلاقیات ہیں، اپنے رویے ہیں، اپنا رہن سہن ہے، اس کو ہر شخص کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا، کہ وہ آیا کہ اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، عدل انصاف ہے، یا ظلم ہے، زیادتی ہے، خدا کی نافرمانی ہے۔ اور دین کا تقاضا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین کو وہ 50 کاموں کے اندر سے ایک کام نہ بنائے، ٹھیک ہے، بلکہ دین کو ہی کل بنائے۔ وہ جو 50 کام ہے نا، وہ دین کی روشنی میں طے ہو رہے ہوں۔ دین بتا رہا ہو کہ بھئی اگر فقہا، امت کے جمہور فقہا یہ لکھ رہے ہیں عورت کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی والدہ کی، آپ کی والد کی خدمت کرے، نفل ہے، اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کرتی ہیں عورتیں، یقیناً کرتی ہیں، لیکن ہے نفل۔ تو اس میں اب یعنی یقین مانے، جب میں نے اس طرح کی پوسٹیں کچھ فیس بک پہ لکھی تو خود دیندار طبقے نے جتنا میرے اوپر فتوے لگائے شاید اتنے اور کسی نے نہیں لگائے ہوں گے۔ میں حیران ہو گیا کہ دیندار طبقے کو، علماء کے گروہ کو، سارے علماء نہیں، یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، تو یہ قبول نہیں ہے کہ عورت کو آپ مضبوط کر دیں، عورت کو یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کو دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں نا یہ نفل ہے۔ بھائی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کام نہ کرو، ہم کب کہہ رہے ہیں کام نہ کرے عورت، ٹھیک ہے نا؟ خدمت کرے، سب کی کرے،
ہم یہ کہہ رہے ہیں نفل کر رہی ہے، نفل کرنے پہ اتنے سیخ پا کہ او آپ تو اسلامک فیمنزم پھیلا رہے ہیں، آپ تو جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بھائی مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ فقہائے حنفیہ کو کہو، مالکیہ، حنابلہ، شوافے کو کہو، امت کے جو 1300 1500 سال سے چلی آنے والی امت کے ائمہ اور محدثین اور فقہائے ملت کو کہو. مجھے کیوں آپ تان و تشنیع کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں تو اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو ائمہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے اقوال پیش کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے اس کی حاکمیت کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور عورت کو علم دینے پر بھی تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس یہ نا رگڑا کھائی جائے، یہ نا یہ قابو آئی ہوئی ہے تو بس اس کو قابو رکھو. کہیں پہ اس کو حدیثیں سناؤ، اس کو صحیح ضعیف جو بھی جس سے بھی اس کو قابو کیا جا سکتا ہے نا وہ قابو کریں. ایک صاحب نے مجھے بڑا عجیب سا میسج کیا، کہنے لگے کہ آپ تو کیا بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے عورتوں کو جب پیغام دیتے تھے عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، تو انہیں کہتے تھے کہ تم جہنم میں سب سے زیادہ تم ہو. تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مردوں کو بھی ایسے ہی پیغام دیتے تھے؟ مردوں کو نہیں دیتے تھے آپ پیغام؟ آپ بستر مرگ پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ آخری جو ہے سانسیں لے رہے ہیں اور مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. آپ لعنتیں بھیج رہے ہیں ان مردوں کے اوپر جو مساجد کو جو جو ہے قبروں کو مساجد بناتے ہیں. بے شمار آپ نے جو ہے تنبیہات کی ہیں. تو یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ پورے جو ہے 23 سالہ اپنے عہد کے اندر، اپنے زمانے میں جب بھی آپ نے جمعہ عید پڑھائی نا، آپ نے جا کے عورتوں کو یہی پیغام دیا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گی، ٹھیک ہے، لہذا کثرت سے جو ہے نا وہ صدقہ کرو. بھائی ایک دفعہ آپ نے ایک بات کر دی، ٹھیک ہے، اور وہ بات بھی درد دل سے کہی، وہ کوئی مردوں کی مردانگی کو قائم کرنے کے لیے تھوڑا کہی ہے، کوئی جہنم سے ان کو ڈرانے کے لیے کہی ہے. جہنم سے ڈرانے کے لیے کہی ہے. اس کو کس طریقے سے ہماری مینٹیلٹی جو ہے نا، دیکھیں مردانہ مینٹیلٹی، مذہب پہ چلنے والی جو مینٹیلٹی اور سوچ ہے، جو سمجھتی ہے کہ عورت تو بھائی ہے ہی جو ہے نا ایک جو ہے جہنم کی طرف جانے والی چیز، اس کو تو بس ہم نے ہی سیدھا کرنا ہے. وہ دیکھیں کیسے اب احادیث کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس طریقے سے اپنی جو ہے نا، ایک ہوتی ہے نا فیمنزم، دوسرا پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے تو اس کا نہیں پتا، کہ مردوں کی جو کوئی اس کا بھی کوئی نام ہوگا. تو یہ جو مردانگیت ہے نا جو ہمارے کلچر کی یہاں پر بر صغیر کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو جو ہے نا اس کے لیے حدیثیں بھی ہم استعمال کریں گے. نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ چہرہ مبارک، وہ رحمتوں والا، وہ بخششوں والا، وہ امت کے لیے دعائیں کرنے والا، امت پر رحیم، امت پر رعوف، امت کے لیے رونے والا، کیا مرد کیا عورتیں، سب کے لیے مہربان، سب پر رحیم و کریم. اس کو ہم عورتوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو تمہیں جہنم کی باتیں کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ خود سوچ لیں، یعنی دیندار بندہ خود سوچ لے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ عورت کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ عورت کو لبرلزم اور فیمنزم کی طرف دھکیل رہا ہے، کہ ہم جو عورت کو شریعت کی بات کر رہے ہیں ہم دھکیل رہے ہیں. تو یہ بڑا ہی خطرناک جو ہے وہ کی سوچ ہے. تو اس دوسرے نقطے کو بڑے اچھے سے سمجھ لیں کہ مرد کی حیثیت جو ہے وہ ایک ناصح کی ہے، نصیحت کرنے والے کی ہے. اور البتہ کچھ چیزوں کے اندر یقیناً سختی ہو سکتی ہے، اس کو ابھی ہم آگے کھولتے ہیں وہ کس طریقے سے ہے. ایک میں آپ کو کل ہی میں نے پڑھا، ایک فقہی بحث میں نے پڑھی کہ کیا اگر عورت نماز چھوڑتی ہو، فرض نماز نہ ادا کرے، جو کہ کفر ہے نماز کو چھوڑنا، تو کیا آدمی کے لیے اس کو مارنا جائز ہے؟ اس کے اندر فقہا میں اختلاف ہے. فقہا کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ عورت کے اوپر جائز کو مارنا جائز نہیں ہے، سختی کرنا جائز نہیں ہے، بس نصیحت کرے. اور ایک طبقہ وہ بھی ہے، بعض فقہا وہ بھی ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں. لیکن کس مسئلے میں؟ صرف اور صرف ایسے مسئلے میں کہ جو کفر کی درجے کو پہنچتا ہو، وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ سٹینڈ لینا ہوگا.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پھر نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی تارک نماز ہے تو ایسا مرد ایسی عورت اس کے ساتھ نکاح باقی نہیں رہے گا جو مستقل نماز کا تارک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے. تو ایسے امور جو کفر کے درجے کو پہنچتے ہیں وہاں تو یقیناً آپ کا سختی کرنا بنتا ہے. اور وہاں بھی فقہا کی بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ بھائی تمہارے وہ اس معاملے میں بھی تمہارے وہ انڈر نہیں ہے، وہ جانے خدا جانے، جہنم میں جائے گی تو جائے گی، وہ جائے گی. ٹھیک ہے، تمہارا کام ہے نصیحت کرنا. فقہا کی ایک بڑی جماعت وہاں پر بھی یہ بات کر رہی ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ایک یہودیہ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے جس کا کنفرم ہے کہ مرنے کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائی تو اس کا انجام جہنم ہے. ایک نصرانیہ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو جب ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو ایک جو ہے کلمہ پڑھنے والا انسان ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے آپ؟ اور اگر وہ کفر کرے گا اور جہنم میں جائے گا تو وہ خود ذمہ دار ہے. لیکن اس کے اندر صحیح ترین بات یہ ہے کہ چونکہ اس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف درجات ہیں. مرد دیکھے کہ کون سا جو اسٹریٹجی ہے وہ فائدہ مند ہے. سب سے پہلے تو اس کو نصیحت کا انداز اپنانا چاہیے، کیونکہ چھوٹتے ساتھ ہی مارنے والے کام جو ہیں وہ کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکالتے. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سختی خود، یہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سختی خود محبت کی ایک ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خود مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی سختی کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ڈانٹنے والا ہو. ٹھیک ہے، وہ جب ڈی ٹریک ہو رہا ہو تو عورت اس کو ڈانٹ لے. اس میں کوئی مرد ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مرد ہے تو وہ ڈانٹے گا. بھائی اللہ کا حکم اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاملے کو چھوڑنا، خدا کی نافرمانی، وہ اتنا خطرناک نتیجہ رکھتی ہے کہ بندہ کفر میں داخل ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے، یہ کہاں سے اس سے نکل آیا کہ مرد کی مردانگی یہاں پر کھڑی ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے دین کے امپلیمنٹیشن میں، دین کو قائم کرنے میں، ایک عورت کو دین پہ لانے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بطور مرد، ٹھیک ہے نا، مردانگی سے کچھ بھی نہیں جڑا ہوا، مردانگی سے کچھ نہیں جڑا ہوا. ہاں اللہ کی اطاعت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری سے جڑا ہوا ہے کہ آپ خاوند ہیں تو آپ اپنے گھر کے مسئول ہیں، آپ سے سوال ہوگا، ایسے ہی عورت سے بھی سوال ہوگا. ٹھیک ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھائیں. جہاں ڈانٹ کی ضرورت ہے وہاں ڈانٹ بھی لیں. ٹھیک ہے، جہاں پر جو سختی ہو سکتی ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ دونوں آخرت میں کامیاب ہو جائیں. مقصد ہے آخرت میں کامیاب ہونا. اچھا، یہ تو بات تھی اس چیز کی جو بڑی خطرناک ہے. اب ہم آخری اس طبقے کے لیے بات کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں مرد اور عورت دونوں کا ایمانی لیول ایک نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہوں. ایک مرد ممکن ہے کہ جو ہے بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے ہو، اس کی بڑی اچھی تربیت ہوئی بھی ہو، اس نے بہت ساری جو ہے زندگی میں آزمائشیں دیکھیں، بہت ساری چیزوں سے گزرا، اور اس کا جو ایمان ہے اس کا لیول ہائی ہو. اور ایک عورت کا لیول کم ہو، وہ گناہوں میں واقع ہو رہی ہو، صغیرہ گناہوں میں واقع ہو رہی ہو، گانے سن رہی ہے، مووی دیکھ رہی ہے، اور کچھ کر رہی ہے. تو ایسی چیزوں کے اندر اب ہمارا کلچر میں دیندار طبقہ کیا چاہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ عورت کو اپنے لیول کے اوپر بیوی ہونے کے ناطے، یہ چونکہ میری بیوی بن گئی ہے اس لیے میرا جو بھی ایمانی لیول ہے نا، اس کے اوپر اب اس کا آنا بطور بیوی بنتے ہی فرض ہو گیا. یعنی آپ پھر میں اصل سے جوڑوں گا اس پرانی بات سے جو میں نے مقدمے میں کہی، ابتدا کے اندر کہی، کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، حالانکہ عورت بالکل جیسے مرد خدا کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اسی طرح عورت بھی خدا کی بندگی کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور اگر عورت پر خاوند کی اطاعت کرنا اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، تو مرد پر بھی عورت کے حقوق، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کو اللہ نے مرد کے اوپر بھی واجب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرد ہونے کی وجہ سے مرد کو کوئی جو ہے نا وہ
ایسی کوئی طاقت مل گئی ہے جو ایک عورت کو وہ اب جو ہے اس طرح سے دبا دے گا کہ وہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی جو ہے نا بندی نظر آئے گی. اس لیے ہمارے کلچر میں مرد کو کبھی کہتے ہیں مجازی خدا ہے، کبھی کچھ. یہ سارا ہندوازم سے چلا ہوا فلسفہ ہے. تو اب عورت کا اگر ایمانی لیول کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ اس کے اندر مرد کو اپنے دائرے میں جو اس کی باؤنڈری ہے اس میں رہنا چاہیے، اور عورت کو اس کی باؤنڈری میں رہنا چاہیے، اور مرد عورت کو نصیحت کرے. ٹھیک ہے، نصیحت بھی ایسی نہیں کہ جس میں وہ مسلط ہو. ٹھیک ہے، جیسے وہ تھا نا جو ایک دوست دوسرے کو کہتا رہا یہ نیکی کا کام کر لے، برائی چھوڑ دے، تو آخر میں اس نے کہا تو جائے گا ہی جہنم میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا جو نصیحت کرنے والا تھا، اور دوسرے کو جنت میں ڈال دیا. تو مرد عورت کی جو کیفیات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی سمجھے. ایک عورت کو آپ جو ہے اس پر وہ ذمہ داریاں فرض کر رہے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی. آپ اس کو سہولیات نہیں دے رہے، وہ ڈپریشن کے اندر ہے، پریشان ہے. ٹھیک ہے نا، آپ تو باہر جا کے دوستوں میں ٹائم گزار لیتے ہیں کہ، اور جو ہے بچے سارے وہ سنبھال رہی ہے، ان کی چیخیں، ان کا چلانا وہ سن رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو راتوں کو اٹھ کے وہ سلا رہی ہے. تو آپ تو اپنے کام پہ چلے گئے، یقیناً آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے، آپ کی اپنی ایک قربانی ہے. تو عورت کی جو کیفیات کے اندر جو تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، جو عورت کے اندر عورت جن جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات کو بھی سمجھنا چاہیے. نصیحت کرنے والا وہ نہیں ہوتا. ایک بندہ ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں تو یہ حالات ہے نا، بندہ ڈوب رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی تو کلمہ تو پڑھ لے. ٹھیک ہے نا، بھائی اس کو تو نکال تو لو وہاں سے، اور پھر اس کو کلمہ بھی پڑھا لینا. ایک بھوکا ہے، آپ پہلے اس کو تبلیغ شروع کر دیں کہ بھائی عقیدہ یہ ہوتا ہے، دین یہ ہوتا ہے، بھائی اس کو کھانا تو کھلاؤ، اس کے بعد آپ اس کو تبلیغ بھی کر لیں. تو عورت کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈوبنے والے سے بسا اوقات زیادہ تکلیف کے اندر ہوتی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اس کے گھروں میں اپنی پریشانیاں ہیں. اس کلچر میں تو ویسے ہی اتنی پریشانیاں ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں تو یعنی یہ مرد اور عورت اور جتنے بھی ہمارے طبقے ہیں وہ مکمل پاگل نہیں ہو گئے، یہ بھی اللہ کی کا جو ہے نا شکر ہے. ورنہ تو جس طرح کا یہاں ڈپریشن کے اندر ان کو جوان کیا جاتا ہے، خصوصاً مڈل کلاس اور لوئر کلاس کے اندر، تو یعنی آدھے پاگل تو وہ بھی ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اوورآل ہم سارے ہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، چاہے مانے نہ مانے. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے. تو عورت کے مختلف حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کن کیفیات سے گزر رہی ہے، غم کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے. اور یعنی نصیحت میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور نصیحت میں اللہ کا تعارف وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کا عمل رکھا جائے، یا چیزوں کو حرام حلال فتوے بازی والے جو ہے نا لہجے اختیار کیے جائیں. آج کے معاشرے میں عموماً جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں لوگ جو ہے وہ حلال حرام جانتے ہیں. فقہی مسئلے، کوئی ڈیٹیل چیزیں لوگ نہ جانتے وہ الگ بات ہے. علم کا اس دور میں مسئلہ نہیں ہے، اس دور میں مسئلہ کنیکشن کا ہے خدا کے ساتھ. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ خدا کے ساتھ تعلق کا ہے، ایموشنل تعلق کا ہے. خدا کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں، اس کے حلال حرام کو جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کتنا قریب ہے، کتنی محبتیں کرنے والا ہے، کس قدر غفور ہے، کس قدر عطا کرنے والا ہے، کتنی نعمتوں والا ہے، بخششوں کو قبول کرنے والا ہے. دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں اس کے سامنے جھک جائے، معافی مانگے. پھر رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والا رات کے اندھیروں میں اس سے معافی مانگ لے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، عرش پہ مستوی ہو کر
شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، غموں کو جانتا ہے، آہوں اور سسکیوں کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تواب ہے، کریم ہے اور حلیم ہے۔ اس سے زیادہ بلکہ اللہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ جو ہے حیا کرتا ہے اپنے بندوں سے، حیا کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اپنے اپنے ساتھی کو، اپنے شریک حیات کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، اس کے ساتھ فتوے والی زبان نہ اپنائیں، اس کو جو ہے نفرت کا شکار نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، اس کو وقت تو دیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا سکے، اس کو فرصت دیں، اس کو ایسے مواقع دیں، اس کو ان جگہوں پر لے کر کے جائیں، کبھی پہاڑوں میں لے کے جائیں، کبھی بہتی ندی کے پاس لے کے جائیں، کبھی جو ہے سرسبز درختوں میں اس کو لے جا کے وہاں اس کو خدا سے جڑنے دیں۔ خدا کی مخلوق پہ غور خدا سے جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن بھرا بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں دیکھتے آسمانوں کو، زمینوں کو، برستی بارشوں کو، اگتے نباتات کو، چلتی ہواؤں کو، اور نہ جانے خدا نے قرآن میں کیسے کیسے منظر کھینچے ہیں۔ تو آپ اپنی بھائی بیوی کو، اپنے ساتھی کو، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مسلط ہوں، اس کو لے کے جائیں، اس کو ذرا اس کو اللہ سے جوڑیں، اس کو غور و فکر کی طرف لے کر کے آئیں۔ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اس کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے لیے صبر تحمل کی ضرورت ہوگی۔ اپنی طبیعت کا مسئلہ نہ بنائیں گناہ کو، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ گناہ بھی اگر کر رہا ہے کوئی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ یہ اللہ رب العزت کا، اس کو بھی بتائیں کہ بھائی، بہن، خاوند، بیوی، بیٹا، بیٹی، جو بھی ہو تم، جو بھی رشتہ ہے، یہ جو تم نافرمانی کر رہے ہو، یہ کس کی نافرمانی ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ ٹھیک ہے؟ آپ بس اس کی بڑائی بیان کریں، آپ دیکھیے گا خود بخود زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ ہر ایک کے اندر خیر موجود ہے۔ تو حکمت کو سیکھیں، دعوت کیسے کرنی ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں دعوت کی حکمت کا اطلاق جو ہے، اس کو اپلائی کرنا وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر تو ڈنڈا چلتا ہے۔ عالم کی بیوی ہو کہ تم یہ کام کر سکتی ہو، مولوی کی بیوی ہو کہ تم یہ کام کر رہی ہو، یہ دیندار کے گھروں کے اندر جو ہے تمہارے ابو اتنے بڑے عالم ہیں، تمہارا فلاں یوں، تم یوں، اور تمہاری یہ حرکتیں ہیں۔ یہ جو ابیوزو لہجے ہیں نا، یہ جو تانا دینا ہے، یہ جو دوسروں کے حوالے دینے ہیں، یہ انسان کو اللہ سے نہیں جوڑتا۔ انسان کو اللہ سے جوڑنے والی چیز اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کی محبت، اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، ٹھیک ہے؟ جہاں پر ڈر کو پیدا کرنا ہے، بسا اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کے سامنے کریں۔ جب بجلیاں گرجیں نا، دل دہلیں، تو بتائیں کہ دیکھو ہم مل کر اللہ کی کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کیسی کیسی نافرمانیاں ہیں۔ تو یہ تو ایک طبقے کے لیے کو یہ سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیکھنا ہوگا کہ کیسے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اچھا، دوسرا طبقہ جو ان لوگوں کا ہے کہ جو عموماً بے دینی کے اوپر کھڑے ہیں، یعنی ایک بندہ دیندار ہے اور دوسرا بندہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہے، نمازوں سے غافل، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو، سود کا معاملہ ہو، بڑے بڑے جرائم جو ہیں ان کو حلال کر لیا گیا، ان کو نارمل سمجھ لیا گیا۔ تو ایسے معاملے کے اندر اسلام ہمیں بہت زیادہ دو ٹوک موقف دیتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد، چونکہ دونوں خدا کے بندے ہیں، تھوڑی سی مدت کے لیے اس زمین پر آئے ہیں، آپس میں ملے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ملے، اس کے بعد یہ ملاپ ختم، اس کے بعد یہ تعلق ختم۔
تو اس لیے ان دونوں کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کا شریک حیات ان جرائم کے اندر ملوث ہے جو کفر کے درجے کو پہنچتے ہیں، جو خدا سے بغاوت پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اسلام پھر وہاں بڑا ہی دو ٹوک موقف دیتا ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ تعلق کو توڑ لینا چاہیے۔ آپ اس کو نصیحت کریں، اس کو وارننگ دیں، ٹھیک ہے، اس کو اصلاح کا موقع دیں، اس کے ساتھ آپ جو ہے دعوت کا انداز اپنائیں۔ لیکن چونکہ میاں بیوی کا یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے اندر بہت لمبا ایسے بندے کے ساتھ رہنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو کفر کا مرتکب ہو، شرک کا مرتکب ہو، اللہ کے ساتھ بغاوت پر کھڑا ہو، تو ایسے بندہ اگر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے، ان کو بالکل ان سے الگ ہونا ہے، چاہے وہ علیحدگی طلاق کی صورت میں ہو، وہ علیحدگی خلا کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، مرد ہے تو وہ ایسی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت ہے تو خلا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی آپس میں کچھ عرصے کے لیے علیحدگی کریں سبق سکھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کی طرف پلٹو گے تو چلیں گے۔ تو وہ معاملات کہ جو کفر کے درجے کو، جو خدا سے بغاوت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اندر سختی ہے، ان کے اندر دو ٹوک جو ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے اللہ رب العزت سے کہیں خود دور نہ ہو جائیں، اور ایک ایسی زندگی نہ جئیں کہ جو زندگی آپ کو خود جہنم کے گڑھے میں لے جا کے نہ پھینکے۔ تو اس کے اندر شرعی احکام بھی لگتے ہیں کہ اگر کوئی کفر کرنے والا فرد ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے، جیسے نماز، علماء کا ایک بڑی جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز کا مستقل تارک اسلام سے نکل جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی گناہ کو حلال کر لینا، اور یہ ساری دنیا ہی سود کھا رہی ہے تو ہم کھا رہے ہیں تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مولیوں کی باتیں ہیں، مولیوں نے بنائی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ اس پر شرمندہ ہو، اس کو گناہ مانے، اس پر اللہ کے سامنے روئے، فکر کرے کہ میں کس طریقے سے اس سے نکلوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ٹھیک ہے، وہ آگے سے بحث بازی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یار یہ مولیوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پھر اسلام بالکل دو ٹوک آپ کو موقف دیتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس طرح کے بندھن میں آپ اس کو توڑ دیں، اور اس کو توڑنے میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ایک بہت پرانا جو ہے وہ ایک لیکچر ریکارڈ ہوا تھا ویڈیو کے اندر، جس کے اندر یہ بات ہوئی ہے۔ ایک ہمارے یہاں کسی نے کمنٹ کیا بڑا اچھا کہ جو دعا ہے اور صبر ہے، تو یہ ساری چیزیں یقیناً اس اپنے شریک حیات کے ساتھ کہ جو اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر رہا، شرک نہیں کر رہا، بغاوت پہ نہیں اترا ہوا، ٹھیک ہے، نفرت پہ نہیں آیا ہوا، دین سے بغض نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یقیناً اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ صبر کریں، تحمل کے ساتھ چلیں، یہ ساری چیزیں وہاں ہوں گی۔ لیکن جہاں اللہ سے بغاوت ہوگی، جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑے گا، جہاں قرآن کی آیات کا استہزاء ہوگا، جہاں پر احادیث نبویہ کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا جائے گا، وہاں دین اسلام پھر بالکل کھلم کھلی دشمنی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی یہ آیات آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جو ایسے اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے طبقوں کے ساتھ، ایسے شریک حیات کے ساتھ پھر بغاوت کی بات کرتا ہے، وہاں کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہوتی۔ یہ اس شریک حیات کی بات ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہاں کوئی یہودی ہے، یہودی عورت ہے، کیونکہ مرد کے ساتھ تو نکاح اللہ نے حرام قرار دیا، ٹھیک ہے، عورت
کو جو ہے وہ عورت کے لیے اس معاملے کے اندر ایک فرق ہے شرعی حکم کے اندر کہ عورت یہودی یا عیسائی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. البتہ ایک مسلمان یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے خاوندوں کا اثر لیتی ہیں، اور عموماً اس حکم کا صحیح جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو اصل میں تو دارالاسلام کے اندر ہی ہے، جہاں اسلام قائم ہو، اسلام کا نظام قائم ہو، تو وہاں پر یقیناً پھر مفاسد جو ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ پھر معاشرے کے اندر نہیں ہوتے. اب تو علماء اس سے بھی منع ہی کرتے ہیں کہ اس سے بچنا بھی مردوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ کافر عورت سے نکاح کریں، کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اسلام دارالاسلام نہ ہونے کی وجہ سے جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو خیر یہ بنیادی طور پر وہ چیز ہے. تو میں واپس آتا ہوں اپنی پچھلی بات کی طرف کہ ہمارے دیندار طبقے کو نصیحت کے انداز کو سمجھنا ہوگا، دعوت کے انداز کو سمجھنا ہوگا، اپنی باؤنڈری کو سمجھنا ہوگا. عورت کوئی آپ کا ایسا جو ہے نا کوئی مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں لگائیں، ٹھیک ہے، اور جو چاہیں اس سے کام لیں. کوئی وہ لونڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لونڈیوں کے بھی حقوق ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن بیوی کا تو اس سے بھی زیادہ بڑا حق ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے حوالے ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑی ہے، حلال ہوئی ہے، اور اللہ کا نام کے بنیاد پر ہی وہ حرام بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اللہ سے خود بخود جڑنے دیں، اس کا اللہ سے جو کنیکشن ہے اس کو ڈیولپ ہونے دیں. یہی وہ صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک عورت اللہ تک پہنچ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے وہ بنے گا. ہماری بات الحمدللہ مکمل ہوئی. ابھی ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں.